अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस वीडियो में जी बात करेंगे समीना की अपने मायके से रुखसती उस पे, और नानी ने जो बच्चों को तोहफे दिए और अपने दामाद और अपनी बेटी को गिफ्ट दिए, उस पे भी बात होगी। और स्पेशली समीना के छोटे भाई का जो प्यार, वो 50-50 वाले जो कोरे-कोरे नोट थे उस गड्डी में, जो एक प्यार छुपा हुआ था, उस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि बेटियां कितनी मासूम होती हैं और कितना अपने माँ बाप से प्यार करती हैं, और जब वो माँ बाप के लाए हुए तोहफे अपने ससुराल में दिखाती हैं। और ये एक घटिया तरीन किस्म का जो रिवाज है जिसमें ये देखा जाता है कि माँ ने क्या क्या जो है ना अपने बेटी को और उनके बच्चों को दिया है, इस पे भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। और बात होगी जी, समीना और बिलाल छा गए हैं। और छा गए हैं क्या मतलब है, क्या छा गए हैं जी, इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि समीना अपने मायके से हो आई है, और लास्ट वीडियो जो आमना के बेटे का बर्थडे था उसमें हमने देख लिया कि वो वापस आ गए हैं। लेकिन वापसी की वीडियो उन्होंने आज अपने चैनल से शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी वालदा के गिफ्ट्स भी अनपैक किए और सबको दिखाए। तो सबसे पहले तो मैं एक बेटी होने के नाते और एक माँ होने के नाते ये एक मैसेज देना चाहती हूँ तमाम वालदैन को, तमाम बेटियों को और तमाम ससुराल वालों को, कि खुदारा ये जो एक ये जो हमारे मुल्क का एक कल्चर बन चुका है, ये फ़जूल किस्म की रसूमात बन चुकी हैं, इनको फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई दे सकता है तो दे, मैं ये नहीं कहती बेटी को ना दे, लेकिन इसको रिवाज मत बनाएं, इसको एक ट्रेंड मत बनाएं कि बेटी मैके आई है या बेटी के हाँ बच्चों की विलादत हुई है तो उसमें हमने इतना देना है, इतना तो हमने देना ही है। मतलब कुछ घरों में ऐसे रिवाज होते हैं कि पूरा एक जो है ना दाज, अगर मैं कहूँ ना तो गलत नहीं होगा, पूरा एक दाज बनता है जिसमें जैसे कि सोने की रिंग, सोने की बालियाँ, चेन, और बाद दफ़ा कड़े भी होते हैं। लड़के हैं तो उनकी रिंग्स होती हैं, बटन होते हैं सोने के। इसी तरह 20-20, 22-22 सूट होते हैं, फिर दामाद के पूरी फैमिली के, तो बहुत खर्च किया जाता है। और ऐसा रिवाज जिन ख़ानदानों में होता है ना, उन उन ऐसे ख़ानदानों में अगर कुछ बेचारे सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, तो उनके लिए बड़े मसले होते हैं फिर। तो ज़ाहिर बात है, बेटियां लड़कियां इधर उधर देखती हैं कि फ़लाँ के माँ बाप लेके आए हैं, हमारे नहीं दे सके, तो दिल बहुत टूटते हैं बच्चियों के। तो मैं सिर्फ मेरी तरफ से एक मैसेज है कि खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ठीक है, ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है अच्छी से ज़्यादा ये चीज़ बुरी है। तो अगर आप लोग देते भी हैं अपनी बेटियों को तो दिखावा कम किया करें। ठीक है जी। बहरहाल जी, यहाँ पे तो एक कंटेंट है, उस पर हमने बात करनी है कंटेंट के हवाले से। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ ट्रेंड मत बनाएं, खुदारा इन चीज़ों को ट्रेंड मत बनाएं। तो वालदा ने बेचारी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी। जिस तरह की ज़ाहिर बात है वो सादी औरत हैं, उस हिसाब से उन्हें जो समझ आया उन्होंने बहुत अपनी तरफ से अच्छी शॉपिंग की, महंगी शॉपिंग की। और ये ब्रांड्स के जिस तरह के अपनी समदन का उन्होंने निशात के लीलन का सूट लिया, क्योंकि उनको पता है कि ये किस तरह के, और समीना ने ज़ाहिर बात है उनको स्पेशली बताया कि भाई आपने इस तरह का सूट लेना है अपनी मेरी सास के लिए। तो ये इतने सेंसिटिव रिश्ते होते हैं। मुझे इतना दुख हुआ जब ये बात हुई कि समीना ने स्पेशल अपनी सास के सूट का बताया अपनी माँ को कि किस तरह का लेना है, ताकि जो सास हैं वो खुश रहें और कोई उसमें से सूट में से ऐब ना निकालें, उनको पसंद आ जाए। तो देखें, जो कदर करने वाले लोग होते हैं ना, उनको आप थोड़ी सी भी चीज़ दे दें ना, ख़ानदानी लोग, तो वो खुश हो जाते हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझ रहे होते हैं। और जो होते ही भी नस्लें हैं, उनको आप जितना सर पे चढ़ा लो, जितना उनको आप प्रोटोकॉल दे लो, जितना दे लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फिर भी किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई ऐब निकाल ही लेंगे, किसी न किसी बात को लेके आपको शर्मिंदा कर ही देंगे। बहरहाल यहाँ पे वैसे तो इस कल्चर को मैं सपोर्ट नहीं करती ना इस ट्रेंड को, लेकिन ये है कि अगर मैं दूसरे नज़रिए से देखूं, तस्वीर का दूसरा रुख देखूं, तो मुझे एक इसमें अच्छी चीज़ ये भी मिली है कि सीखने को मिली है कि जो नई बच्चियां हैं वो ये देख लें कि समीना
لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سسرال والوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں، سسرال والوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتی، ان کے تو اپنے بڑے نخرے ہوتے ہیں، وہ تو ایسی ہوتی ہیں، ویسی ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو سمجھدار سلجھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں نا، وہ نہ صرف اپنے شوہروں کی قدر کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہروں کی فیملیز کی بھی قدر کرتی ہیں اور ان کی بھی رسپیکٹ کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ بلال کو بھی داد دوں گی، جس نے اپنی بیوی کی نظروں میں اپنے ماں کی عزت بنا کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنی اس کی قدر کرتا ہے، تو اس نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا کہ میں نے اپنی مطلب ساس امی کے لیے کس طرح کا کپڑے لینے ہیں، اسپیشل اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ بھئی آپ اس طرح کا سوٹ لیں۔ تو یہ اچھی ایک چیز ہوتی ہے بچوں کی۔ اکثر جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے والدین کی برائیاں اپنے شوہروں کے سامنے کر دیتی ہیں، تو شوہر پھر کبھی بھی آپ کے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر لڑکے جو ہیں اپنی بیویوں کے سامنے اپنے والدین کی برائیاں کریں گے تو کبھی بھی آپ کی بیوی آپ کے پیرنٹس کی عزت نہیں کرے گی۔ یہاں سے یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے دونوں گھر میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں، رنجشیں ہوں، جو بھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے پیرنٹس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، جو بلال کی مجھے اچھی بات لگی۔ اور سمینہ بھی اپنے پیرنٹس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے۔ رخصتی کے جو مناظر تھے اور اتنے مطلب کہ مجھے دکھی کر گئے، بلکہ جس نے بھی دیکھا ہوگا نا، ہر ایک آنکھ اشک بار ہوئی ہوگی، اور مجھے ایسے لگا جیسے آج ہی کوئی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ ماں کی وہ حالت تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پردیسی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جو پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پردیس کاٹتی ہیں، پھر جیسے ہی تعلیم مکمل ہوتی ہے شادیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسی مائیں بیچاری روتی رہتی ہیں۔ آئے روز انہوں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا ہوتا ہے، بیٹوں کو، پردیسی بیٹے ہیں تو ان کو رخصت کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی مائیں جو ہے نا اندر سے بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ تو سمینہ کی والدہ بھی مجھے اسی طرح کی لگتی ہیں۔ وہ بیچاری کبھی علینا کو رخصت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو جو ان کا دبئی میں ہے بیٹا ہوتا ہے اس کو رخصت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی سمینہ کو۔ تو اسی طرح بے شمار مائیں ہیں جو بیچاری جن کی زندگیاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں اولاد کی جدائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ جی سب بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد رکھیں۔ پھر یہی سوچ کے انسان کے دل کو سکون اور راحت پہنچتی ہے کہ چلو بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تو ہیں نا، ان کو قدر کرنے والے شوہر تو ملے ہیں۔ تو باقی جی مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہیں، جیسے کہ سمینہ کی زندگی میں بھی ظاہری بات ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا اس نے بھی کیا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک مقام مطلب اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی سرخ رو کیا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی عزت بنائی ہے۔ میڈیا پہ آ کے عزت بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جی، یہاں پہ قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھنے والوں کو ہلکی سی جو ہے نا، مطلب ایک چھوٹی سی آپ کی مسٹیک وہ دیکھ لیں تو پتہ ہے پھر آپ کو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو خود انہی مطلب ہمارا تو اپنا یہی کام ہے کہ ہم کسی کے اگر اس طرح کا کوئی دیکھ لیں تو اسی پہ ہی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال احتیاط کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی کرٹیسزم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر ہم مطلب میں بھی کروں تو بہت ساری چیزیں مجھے بھی سمینہ کا تو میں نہیں کہوں گی، بلال کے کانٹینٹ میں میں بھی اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتی ہوں، جس طرح سے مطلب وہ ایک آج شو آف کی چیزیں، سسرال کے کپڑے اور یہ تو اس کے اوپر اگر آپ غور سے اس چیز کو مطلب دل سے لیں نا تو بہت دکھی چیز ہے یہ، کہ ماں باپ بچے بھی دیں، بیٹیاں بھی دیں، جگر کے ٹکڑے بھی دیں، اور پھر آپ کو سامان اٹھا کے بھر کے دیں، تو بہت ایک دل جو ہے نا ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو سوچ کے، میرا تو بہت دکھی ہوتا ہے دل۔ بہرحال جی پھر وہ بیٹی جو ہے بیچاری تحفوں کے پھر اسی طرح سے پیک کر کے تحفے گاڑی میں رکھواتی ہے، اور پھر آ کے اپنے ساس کے آگے رکھتی ہے۔ کتنا مطلب کہ بہت میرے لیے بہت دکھی بات ہے یہ، میرے لیے کوئی آسان چیز نہیں تھا یہ دیکھنا۔ ایک ماں بیچاری کس طرح سے چیزیں اکٹھی کرتی ہے، پھر سسرال والے وہ کھولتے ہیں، تو چلو شکر ہے کہ پسند آ گئی ان کو۔ اور پھر وہاں پہ عائشہ محترمہ جو ہیں وہ چیخ اٹھتی ہیں کہ بھئی وہ بلال نے منع کیا تھا گولڈ، ورنہ تو
اتنا اتنا گولڈ پہنا دیتے، یہ کر دیتے، اور پھر یاد پرانی باتیں یاد کی، انفا کو تو ہم نے گولڈ پہنایا تھا، تو پھر ابراہیم کو تو. لیکن میں ایک بات کہوں گی یہاں پہ، میں کوئی ٹونٹ نہیں مار رہی، نہ میں کوئی مطلب کہ کسی کو جلانے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کر رہی ہوں. بات پھر وہی ہے کہ نانی بازی لے گئی، نانی سچ میں بازی لے گئی ہیں. نانی نے اپنے استطاعت سے بڑھ کے کر دیا ہے، اور ماموں کی محبت جو وہ اس نوٹوں کی گڈی میں سے چھلک رہی تھی، اس کو میں اپنے الفاظ میں بالکل بھی بیان نہیں کر سکتی کہ چھوٹے بھائی بہنیں کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے کہ بچوں سے. پہلے جو بھائی ہوتے ہیں نا، یہ بہنیں جو جس کی بھی پہلی اولاد ہوتی ہے نا، وہ بہت پیاری ہوتی ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنی بہن کے بچے پیارے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، ہماری بہن بڑی تھی. تو بہرحال جی، پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی محبت نفرتوں میں بھی بدل جاتی ہے اکثر لوگوں کی. تو یہاں پہ ایک اور بات، سوری مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑا کیونکہ میں بھول گئی تھی، مینشن کرنا نہیں بھولوں گی کہ الینا جرمنی میں ہے، اس کا ہسبینڈ دبئی میں ہے. اس کے باوجود بھی رشتوں کو نبھایا جا رہا ہے. اور انہوں نے جو بلال اور سمینہ کی دعوت کی، اس سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا پیارا میسیج دیا کہ بھلے وہ خود پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے رشتوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھ کے ان کو ایک ٹائم کا مطلب کہ ان کی دعوت کی، ان کو باہر کھانا اچھا کھلایا، ان کو اسپیشل فیل کروایا کہ آپ اتنے عرصے کے بعد پاکستان سے آئے ہیں. تو دیکھیں یہ بہنوں کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، پھر آگے اگلی برادری میں جب ہو جاتے ہیں، مطلب دوسری فیملی میں، تو یہ سمجھدار لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے بہنوں کی عزت پھر اپنے سسرال میں بھی بناتی ہیں. تو مجھے اتنی کوئی اچھی بات لگی الینا کی کہ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کی اتنی عزت بنائی ہوئی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرا جو مطلب یہ سانڈو ہوئی ہوتے ہیں نا، جو مطلب یہ اس کی سالی کا ہسبینڈ جو ہے، اور وہ میری سالی پاکستان آ رہے ہیں. حالانکہ سمینہ تو میرے خیال میں اس کی کزن بھی ہے ابو بکر کی. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور انہیں اسپیشل فیل کروایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں رشتوں میں جو بڑی معنی رکھتی ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت مطلب کرنا. اور یہ ایک جو انہوں نے ایک میسیج دیا اپنی ویڈیو کے ذریعے، یہ مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت زیادہ پسند آئی یہ بات الینا اور ابو بکر کی. تو اللہ تعالیٰ جی سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے. ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہے وہ مریم ہو، عائشہ ہو، چاہے سمینہ ہو، کوئی بھی ہو. اختلاف صرف کانٹینٹ پہ ہوتا ہے، صرف آپ کی کچھ کانٹینٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے، باقی ہم کوئی کسی کے دشمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا. میں تھوڑی سی آج ایموشنل ہو گئی تھی، اور یہ ساری ویڈیو آپ نے یہ سمجھ کے نہیں دیکھنی کہ علیز مدر ایک ریاکشن دے رہی ہے، آپ نے یہ سوچ کے سننی ہے یا دیکھنی ہے کہ ایک ماں یا ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہے. بہرحال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.